حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ ابراہیم نبی علیہ السلام کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا طارق ہے، اور ایک نام جو قرآن میں آیا ہے وہ آپ کے والد ماجد کا نہیں آیا، آپ کے چچا ابو اس کا نام آیا ہے بدبخت کا، اس کا نام تھا آزر۔ کیا نام تھا؟ آزر۔ کیا نام تھا؟ آزر۔ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ چچا لگتا ہے۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی والد ماجد کا نام یہی آیا ہے، ابراہیم بن طارق۔ ابراہیم بن طارق۔ تو جو آزر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس کو ابو کیوں کہتے تھے؟ اس کو ابو کیوں کہتے تھے؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ابو کہنا یہ عربی محاورہ میں ہے کہ عربی زبان کے اندر چاچے کو، تائے کو اور دادا سب کو ابو کہا جاتا ہے، سب کو ابو کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ردو علی ابی العباس، مجھ پر میرے ابو کو پیش کرو، اور میرے ابو کا نام کیا ہے؟ عباس۔ کیا نام ہے؟ عباس۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ کے چچا تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بھی اپنا ابو کہا۔ اسی طرح ہم قرآن کا مطالعہ کریں، پھر احادیث مبارکہ کا، پھر تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا باپ کافر نہیں تھا، آپ کا چچا جس نے آپ کو پالا تھا وہ کافر تھا، وہ کافر تھا۔ اب دیکھیں ذرا، حضرت علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والذی اول علیہ الجم الغفیر من اہل السنہ ان آزر لم یکن والد ابراہیم علیہ السلام وادعوا انہ لیس فی آباء النبی کافر اصلا لقولہ علیہ السلام لم ازل انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہرات۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی کثیر اہل علم کی تعداد اسی طرف گئی ہے، اسی پر اعتماد کیا ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، آپ کا والد نہیں تھا۔ اہل سنت کے جم غفیر کی دلیل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ کس کے آباء و اجداد میں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوں میں اور آپ کی ماؤں میں کوئی بھی کافر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ رسول اللہ کا بھی باپ ہے نہیں؟ بولے نا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ماں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں ہیں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ جب صحیح حدیث بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث میں بار بار حدیث آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں لگاتار مسلسل
پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں۔ یعنی میرے ابے بھی پاک ہیں اور میری مائیں بھی پاک ہیں، میری مائیں بھی پاک ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس بات کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میرے باپ بھی پاک ہیں، میری مائیں بھی پاک ہیں، تو کیا آزر پاک تھا؟ بولو نا، بولو۔ وہ تو پلید تھا، بدبخت تھا، جس کو شرک کی پلیدی لگی ہو، وہ پاک کیسے ہو سکتا؟ لہذا آزر کون تھا؟ پلید تھا، آزر پلید تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین جو ہیں وہ پلید ہیں، وہ بولے نا پلید ہیں، مشرکین پلید ہیں، نجس ہیں۔ تو آزر وہ مشرک تھا اور پلید تھا، مشرک تھا اور پلید تھا آزر۔ تو جو پلید ہوتا ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، تو پلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد نہیں، حضور کا والد نہیں۔ کیوں؟ کہ صحیح حدیث ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے ابوں میں کوئی پلید ہے نہ میری ماؤں میں کوئی پلید ہے۔ تو ابراہیم کا باپ رسول اللہ کا باپ ہے، ابراہیم کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، لہٰذا اللہ کے رسول نے خود گواہی دے دی ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر نہیں تھا، وہ آپ کا چچا تھا، اور چچا کو قرآن نے ابو کہا ہے، چچا کو قرآن نے ابو کہا ہے، چچا کو قرآن نے ابو کہا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی، یہ ایک رسالہ ہے، اس میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کو موحد قرار دیا ہے دلائل سے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اور حضرت علامہ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اسرار التنزیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ أَنَّ آزَرَ اسْمٌ لِأَمِّ ابراہیم علیہ السلام۔ علامہ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی اکثر تعداد اس طرف گئی ہے جن کا قول یہ ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سرکار آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دلائل قرآن سے ہم لیتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا، موحد تھا، مومن تھا، اور آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہرگز نہ تھا، وہ آپ کا چچا تھا، آپ کا۔ اب رہی یہ بات جو میں نے حدیث سے بیان کی کہ کیا اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، تو سنیں، اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، کیا کہ عربی زبان میں چچا کو ابو کہا جاتا ہے،
عربی زبان میں چچا کو ابو کہا جاتا ہے۔ اب کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے وہ ہیں یعقوب پیغمبر علیہ السلام، ابراہیم کے پڑ پوتے وہ ہیں پاک پیغمبر یوسف علی نبینا علیہ السلام، ہیں یا نہیں؟ اب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 کوكبا، 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، کتنے ہوئے؟ 13۔ میں نے دیکھا کہ یہ 13 مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اپنے بھائیوں پر اپنا خواب بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں پر یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا کیا بننے والا ہے، میرا بیٹا کیا بننے والا ہے، اس کا اشارہ دے دیا میرے پتر اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، اگر سنا دیتا نا تو تیرے واسطے چال ضرور چلن گے، تیرے واسطے چال ضرور چلن گے، اگر انہوں پتہ چل گیا نا کہ تینوں ایک خواب آیا ہے تیرے واسطے بہت بڑی چال چلن گے۔ اور شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ تیرا رب تینوں نبوت دے عہدے تے سرفراز فرمائے گا، تیرا رب تینوں خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمائے گا۔ ایک ان دسیا جی یعقوب پیغمبر نے، تو جڑا پیغمبر دی زبان چوں نکل جائے اور رد ہوندا ہے، بولو نا، پیغمبر کسی چیز کی خبر دے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے گر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ پیغمبر کو پتہ تھا میرا یہ بیٹا بادشاہ بھی بنے گا، میرا یہ بیٹا نبی بھی ہوگا، میرا یہ بیٹا لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی انہیں بتایا کرے گا۔ اور اسی وقت فرما دیا میرے بیٹے اللہ تجھ پر اپنی رحمت کو تمام فرمائے گا، اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر، آل یعقوب پر، یعنی تو بھی نبی ہوئے گا تے یعقوب دی اگوں آ کے اولاد بھی نبی ہوئے گی، پوتے پوتیاں دے پوتے او بھی نبی ہون گے۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ نے اس نعمت نو تمام فرمایا سی کہ دے ہوتے اباءکا من قبل ابراہیم و اسحاق من قبل آبائکا، جس طرح اللہ نے تیرے ابیاں ہوتے اس نعمت نو تمام فرمایا سی، وہ نعمت کیڑی سی؟ نبوت دی۔ ابے کہڑے نے؟ تیرے ابے ابراہیم علیہ السلام ہوتے اور تیرے ابے اسحاق علیہ السلام تے، اپنے نعمت نو تمام فرمایا سی، اپنے نعمت نو تمام فرمایا سی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام دے پڑ پوتے دا ابا کون ہے؟ یعقوب پیغمبر۔ کون ہے جی؟ بولو نا، یعقوب پیغمبر۔ اچھا تے ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا کی لگتا جی؟ پڑ دادا۔ کون لگتا ہے؟
بولو نا، پردادا لگا نا، دادا اسحاق ہے، باپ ابو کون ہے؟ یعقوب، دادا اسحاق یوسف علیہ السلام کا، اور پردادا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیغمبر یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح تیرے ابو پر اللہ نے نعمت کو تمام کیا تھا، اور ابو کون ہے؟ ابراہیم۔ کون ہے؟ ابراہیم۔ اور تیرا ابو، دادے کو بھی کہا تیرا ابو اسحاق، تیرا ابو اسحاق۔ میرے دوستو، یہی بتا رہا ہوں کہ عربی کے اندر باپ کو، باپ کے باپ کو، باپ کے بھائی کو ابو ہی کہا جاتا ہے۔ ایک اور دلیل سن لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی یعقوب پیغمبر علیہ السلام جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو اکٹھا فرمایا، اپنی اولاد کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا، پوچھا میرے بیٹو، میری بیٹیوں۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کیا؟ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں انتقال کرنے لگا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں، مجھے کچھ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہر کسی کو چاہیے جب انتقال کا وقت قریب آئے اپنی اولاد کو اکٹھا کرے، اسے توحید کا درس دے، رسالت کا درس دے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا درس دے، برائیوں سے بچنے کا درس دے، اور نیکی کی طرف گامزن ہونے کا درس دے۔ اللہ کے نبی ہیں، اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا الہ مانو گے؟ اب پیغمبر کی اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں قالوا نعبد الہک، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اے ہمارے ابو، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو تیرا الہ ہے، جو تیرا الہ ہے، جو ہمارے ابو یعقوب کا رب ہے، ہم اسی رب کی پوجا کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، اور تیرے ابو ابراہیم کا جو رب ہے اس رب کی عبادت کریں گے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کی اولاد کہہ رہے ہیں، کسے؟ اپنے باپ کو، کہ جو تیرا ابو ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم۔ حالانکہ وہ تو دادا تھے، بولو نا، وہ تو دادا کو ابو کہا نہیں، کہا ہے دادا کو ابو کہا۔ تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، وہ اسماعیل، اور تیرا ابو جو ہے، تیرا ابو اسماعیل جو ہے اس کے رب کی عبادت کریں گے۔ اسماعیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا ابو ہے؟ نہ، یعقوب علیہ السلام کا ابو ہے؟ او یار نہیں، وہ تو چچا ہے۔ تو چچا کو قرآن نے ابو کہا تو ہم نے کہا ابو، چچا بھی ابو ہوتا ہے، بولو نا، چچا بھی ابو ہے، چچا بھی ابو ہے۔ اگر یعقوب پیغمبر کا چچا اسماعیل قرآن اس کو بھی ابو کہے، یعقوب کی اولاد اس کو بھی یعقوب کا ابو کہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے اگر قرآن آزر کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہتا ہے تو۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نے دادا کو بھی ابو کہا، اور پچھلی آیت میں پڑھ دادا کو بھی ابو کہا، اور یہاں پر دادا کو ابو کہا، پھر چچا کو ابو کہا۔
اور پھر چچا کے بعد جو حقیقی والد ہے اس کو بھی قرآن نے ابو کہا، تینوں کو ابو کہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اور فرمایا تیرے ابو اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، تیرے رب اسحاق، تیرے ابو اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ قرآن نے تینوں کو اس مقام پر ابو کہا ہے۔ لہذا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا آزر آپ کا ابو کیوں بنا؟ کہ چچا کو ابو کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ اور دیکھیں ذرا وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن کی آیت پہلے پڑھتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر ابو نہیں آیا نام، بلکہ کیا آیا ہے؟ چچا۔ فقال امہ من اجلی دفع عنہ، ابراہیم کے چچا نے کہا، ابراہیم کے چچا نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ابراہیم کے چچا نے آزر نے کہا کہ یہ تو میری وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اگر دلیل سننی ہے آگے بھی دلائل، اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا ابو آزر کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ بڑا نکتہ سنو، کس طرح؟ جس طرح اللہ کے رسول بھی کافروں کے لیے اور بے ایمان منافقوں کے لیے دعائے خیر فرما دیا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ سن لیے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو فی الدرک الاول من الناس فی درک الاسفل من النار، جڑا جہنم تو سب تو تھلے والا پیڑا گڑا ہے نا، اندے وچ عبداللہ بن ابی تو دے ساتھی منافقین نے۔ سن رہے ہو؟ جس ویلے وہ فوت ہویا نا، مریا ظالم، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے سرکار دی نماز جنازہ پڑھان واسطے۔ سمجھا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے آقا وہ ایڈا بدبخت ظالم سی تہاڈا دشمن، تے حضور او دی نماز جنازہ پڑھان چلے ہو؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں عمر جا رہا ہوں۔ اس کے بیٹے نے بلایا، حضور کیوں جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا اس واسطے کہ مینوں میرے رب نے روکیا نہیں، میرے رب نے مینوں روکیا نہیں، جدو روکیا نہیں اجازت ہے تو پھر میں جاواں گا، جدو میرا رب روک دے گا میں رک جاواں گا۔ کیوں جی؟
سرکار گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بھی انہوں پہنا دیتی. آپ سرکار نے خود جنازہ پڑھایا تو استغفار بھی کی تھی. سن لو یہ کیوں کیتی ہے جی؟ کیوں کیتی ہے؟ کوئی رسول اللہ تے اعتراض نہیں کر سکتا اس واسطے کہ اندے وچ ہی اللہ دی رضا سی. کیوں؟ اللہ فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تسی ہونٹ ہلاندے ہو تے اپنی مرضی نال. میرا نبی زبان چوں کلمہ کہندا ہے تے اللہ دی مرضی نال. اللہ دی مرضی نال. سن رہے ہو نا؟ اللہ دی مرضی نال. اس لیے سرکار نے قمیض بھی پہنا دیتی نا. تے پھر اللہ دا قرآن نازل ہویا سی. اے میرے حبیب مکرم، اے تیرا دشمن، اے میرا دشمن، تسی جدہ نماز جنازہ پڑھایا تے اپنے قمیض مبارک بھی عطا فرمائی ہے. اچھا پہلے یہ سن لو کہ سرکار دا انج کرنا نفع کنا ہویا کہ ہزاراں دی تعداد چ لوگ حضور علیہ السلام دا مبارک کردار دیکھ کے، حضور دا خلق عظیم دیکھ کے، او اے تے ساڈے نال ملیا ہویا بدبخت نیچ درجے دا بندہ سی تے اللہ دے رسول پھر بھی آ گئے منافقت چھڈ کے، کفر چھڈ کے تے دلوں سچے تے پکے مومن مسلمان صحابی بن گئے. ادھروں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی، اے میرے حبیب مکرم، آج تو بعد نہ کسی منافق کافر دا جنازہ پڑھنا ہے، نہ کسی منافق دا، بولو نا، جنازہ پڑھنا ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے. کہی ہے نہیں ہے اے نویں عقیدیاں دی مار. ہاں جی، بڑے انسانیت دے دل جو بڑے بڑے افسر تے بڑے بڑے جی اسی گریجویشن کیتی ہوئی، گریجویٹ تے پڑھے لکھے افراد، کوئی عیسائی مر گیا، کوئی ہندو مر گیا، کوئی بات نہیں جی، پھر کی ہے ان تے جنازے دے نال چلے گئے ہیں تے سمجھا رہی ہے جی، تے کچھ بھی نہیں ہویا. بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہوا، اتنا تو ضرور ہوا کہ تم بدبختو کافر تو ضرور بن گئے ہو. کافر ضرور بن گئے ہو. ہاتھ اٹھا کے دعا کرو جی، اللہ ہوتی روح نو سکون دے. کنوں؟ کوئی عیسائی مر گیا ہے، کوئی سکھ مر گیا ہے، کوئی یہودی مر گیا ہے، کوئی ہندو مر گیا ہے، تے پڑھے لکھے لوگ عالمی برادری دا رکھ رکھاؤ واسطے انج کرتے نا یا نہیں کرتے؟ کہندے نا کچھ نہیں کیا، ایمان کچھ نہیں ہے نا. وہ ایمان بڑی چیز ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ کافر بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرے حبیب خون تو لے کے نہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھنا آنا ہے تے نہ ہی انہاں واسطے دعا کرنی ہے، نہ ہی انہاں واسطے دعا کرنی، نہ ہی انہاں واسطے دعا کرنی ہے. تے جیڑا اے بدبخت جنوں تسی اپنی قمیض مبارک پہنائی ہے نا، اگر تسی اے دے واسطے توبہ کرو نہ کرو برابر ہے. اے برابر ہے، بولو اے. اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی توبہ کریں گے تو اللہ اس کو بخشنے والا نہیں ہے. اچھا حضور نے نماز پڑھائی کب تک جی؟ جو تک اللہ کی طرف حکم نہیں سی آیا منع دا. ٹھیک ہے، اے گل میں سمجھانا چاہتا سی، سمجھ آ گئی ہے ہوں. اسی طرح تسی دیکھو نا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے ابو آزر واسطے دعا مانگتے سن، اور سمجھ رہے ہو نا کدوں تک؟ قرآن کو پوچھ لو. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا
ام موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ بس اس بات پر میں اختتام کر رہا ہوں اپنی تقریر کا، لیکن ایک گل نو بڑی ذرا توجہ دے نال سن لینا، اکدے کھل جان گے، گنڈاں ٹوٹ جان گیاں، غور نال سنو گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اپنے ابو آزر کے لیے دعا کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، یہ ایک وعدہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو آزر سے کر لیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا استغفار کی کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ جنہ تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تے یہ گل کھول نہیں دیتی۔ وہ گل کی کھولنی سی؟ وہ ایک کھول دیتی کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، یہ اللہ کا پکا دشمن ہے، میں جنہ مرضی استغفار کرا اے مومن نہیں ہو سکتا، یہ پکا کافر ہے، اے بولو نا، اے پکا کافر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبرأ منہ، ابراہیم نے فرمایا وہ تیرا رستہ ہے میرا رستہ، آج تو لا کے تو میرا کچھ بھی نہیں لگدا۔ مور لا دیتی تے گواہی کدی ہے؟ قرآن دی، بولو نا، گواہی کدی ہے؟ آدر نو کیا چل بھج جا، دفع ہو جا، تو میرا کچھ نہیں لگدا، تو میرا کچھ نہیں لگدا۔ دعا ختم کر چھڑی نا، یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں دعا ختم کرتی، دعا ختم کرتی۔ میں ایوہی کہنا چاہ رہا سی کہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا ابو ہے وہ والد نہیں تھا، چچا تھا۔ دلیل سنو، دعا کرنی چھاڑ دیتی کدے واسطے؟ ابو واسطے، ابو چاچے واسطے بولے جاندہ ہے، لیکن والد نہیں بولا جاتا چچا کے لیے، والد نہیں بولا جاتا۔ سنو، آپ ہجرت کر کے آ گئے، ہجرت کر کے پچھو مر مک گئے۔ سنو، جدو آپ فلسطین دے وچ آئے نا تے اللہ نے آپ نو فرزند ارجمند عطا فرمایا جدا نا اسماعیل سی، تے آپ 6 مہینے دے پتر اسماعیل نو تے او دی اما ہاجرہ نو لے کے اوتھے آئے۔ سنگ لاکھ پہاڑی علاقہ، انسانیت دا نا نہیں، گھاس دا نا نہیں، پانی دا نا نہیں، غذا دا نشان نہیں، انسانیت کا نشان نہیں ہے۔ ان پہاڑیوں صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے دامن میں چھوڑ کر آئے، بولو نا، آئے نا، تے جدو اتھے چلے نا جدو تے جو دعاواں منگیاں ہون وقت ختم ہے، دعاواں منگیاں سن لو۔ ایک دعا اے بھی منگی سی کھڑیاں ہو گے، رب اغفر لی ولوالدیا، اے اللہ مینوں بھی بخش دے کہ میرے والد تے میری والدہ دی بھی بخشش فرما دے۔ اے نا حقیقی والدین، آزر واسطے دعا منگنا بند کر چھٹی سی، چاچے واسطے، لیکن اپنے والد اور والدہ واسطے دعا منگنا نہیں چھٹی، دعا منگنا نہیں چھٹی۔ ابراہیم دے ایک کلمات اپنے ابو حقیقی واسطے، اپنی اما حقیقی واسطے رب نو اینے پسند آئے کہ اج تک مومنین تے مومنات اپنی دعاواں وچ دعا منگ دینا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمومنین یوم یقوم الحساب۔ غیر مومن کے لیے نہیں ہوئے اور صرف مومنوں کے لیے فرمایا وللمومنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت دے دن تک جننے مومن آنا لینا ہے، چاہے عورتاں نے چاہے مرد نے، یا اللہ سارے انہوں بخش دے۔ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ کسی کافر بددین کے لیے مومن کے منہ سے دعا نہیں نکلتی ہے، کسی بدبخت بد عقیدہ کی بخشش کے لیے دعا نہیں نکلتی ہے، ہمارے منہ سے کسی کا رکھ رکھاؤ نہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، جس کو مومن کہا ہے، ان مومنین کے لیے ہمارے منہ سے دعا نکلتی ہے۔ ابراہیم کے والد کے لیے نکلتی ہے، ابراہیم کی والدہ کے لیے نکلتی ہے، رسول اللہ کے والد کے لیے نکلتی ہے، رسول اللہ کی والدہ کے لیے نکلتی ہے، اور تمام مومنوں کے حق میں بخشش کی دعا نکلتی ہے۔